الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین کے اندر زمین میں خلیفۃ نائب قالوا انہوں فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا کیا تو زمین میں بنائے گا ایسے طبقے کو ایسے لوگوں کو من یفسد فیہا جو فساد پھیلائیں گے اس زمین میں ویسفک الدماء اور لوگوں کا خون بہائیں گے ونحن نسبح اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیرے ثنا کے ساتھ ونقدس لک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے قال انی اعلم اللہ نے فرمایا بے شک اعلم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون اس چیز کو جو تم نہیں جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ کل اللہ رب العزت نے مادی چیزوں کے بارے میں آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آج اللہ رب العزت روحانی اسباب کو بیان فرما رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ یہاں پر پہلی بات یہ سمجھے ملائکہ کس کو کہتے ہیں اور ملائکہ ہے کیا چیز۔ پہلی بات یہ ہے کہ ملائکہ خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک نور وہ ہے جو اللہ کی صفت ہے جس کو قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ کا خاص صفت ہے، یہ اس نور سے پیدا نہیں کیے گئے جو نور اللہ کا ذاتی صفت ہے، بلکہ نور ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی، پھر اس نور والے مخلوق والے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ یہاں اچھی طرح سمجھے یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ کا ذاتی صفت ہے، اللہ نور السماوات قرآن میں جو کہا گیا، بلکہ اللہ نے ایک نور پیدا کیا ہے اور ایک آگ پیدا کیے ہیں اور ایک مٹی پیدا کیا ہے۔ نور سے فرشتوں کو بنایا، آگ سے جنات کو بنائے اور خاک سے مٹی سے انسانوں کو پیدا کیے، یہ وہ نور مراد ہے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ فرشتوں نے جب اللہ رب العزت سے کہا کہ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں نائب، فرشتوں نے کہا قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کیا تو زمین میں ایسے مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، ایسے نائبین کو پیدا کر جو زمین میں فتنہ فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے۔ یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ لوح محفوظ میں اللہ نے جو کچھ لکھا تھا وہ فرشتوں نے دیکھ لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے وہاں لکھا تھا کہ یہ جو مخلوق ہوگی جو میری نائبین ہوں گے یہ فتنے و فساد بھی کریں گے اور نیک اعمال بھی کریں گے، یہ لوح محفوظ میں لکھا تھا۔ فرشتوں نے لوح محفوظ میں جب دیکھا کہ یہ ایسا مخلوق ہے جو عبادت بھی کریں گے اور فتنہ و فساد بھی کریں گے، لہٰذا اس وجہ سے فرشتوں نے کہا ان کو پیدا مت کرو، ہم ہی کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فساد بھی کریں گے، لہٰذا اس وجہ سے فرشتوں نے کہا ان کو پیدا مت کرو، ہم ہی کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے وہ کسی طرح کا گناہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتے نہیں، یہ الگ بات ہے، وہ گناہ کر نہیں سکتے۔ فرشتوں کے اندر یہ مادہ ہی موجود نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے صرف اپنے ذکر و تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا، ان کے اندر کچھ ہے نہیں، تو اس لیے فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری پاکی اور تیرا حمد و ثنا بیان کریں گے اور تیرے تقدیس کو بیان کریں گے، انسانوں کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن فرشتوں کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے مسجود الملائکہ بننا ہے، انسان کے سامنے فرشتوں نے جھکنا ہے۔ فرشتوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہم نے انسانوں کے خادم بننا ہے، فرشتوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہم نے انسان کی خدمت پر مامور رہنا ہے۔ آج ہم
جب کسی جگہ جاتے ہیں کسی بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے حادثے سے بچ گئے، یہ بچانے والے تو فرشتے ہیں جو اللہ نے تجھ پر مقرر کیے ہیں، یہ تو ہماری خدمت میں ہیں، اور یہ تو اللہ رب العزت نے صرف پیغام کے لیے بنائے ہیں تاکہ یہ لوگوں تک پیغام پہنچائے۔ باقی فرشتے جتنا بھی ذکر و اذکار کرے، ایک آدمی اگر 1 گھنٹہ بھی عبادت کرتا ہے وہ فرشتوں کے 1000 سال عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت کی ہے، پوری رات اس نے عبادت کی ہے۔ یہ انسان جو ٹھنڈ اور سرد میں اور گرمی اور اس میں اٹھتا ہے نماز کے لیے، نماز پڑھتا ہے، نیند قربان کرتا ہے، کاروبار قربان کرتا ہے، یہ عبادات کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، یہ فرشتوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ فرشتے لاکھ سال بیٹھ کر کے تسبیح بیان کریں، یہ آدمی جب 1 رات تہجد کے لیے اٹھتا ہے یہ فرشتوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر تو خواہشات کا مادہ ہی نہیں ہے، فرشتوں کے اندر تو وہ مادہ اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اس لیے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک دور ایسا آئے گا، توجہ سے، میرے امت پر ایک دور ایسا آئے گا وہ اتنے فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جائیں گے جب وہ کسی قبر کو دیکھیں گے اور کہیں گے کاش یہ میری قبر ہوتی۔ جب وہ گزریں گے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اپنے حالات سے اتنے تنگ آ گئے، دنیاوی آسائش سے اتنے تنگ آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ بس میں مر جاؤں کسی طریقے سے، دنیا سے میری جان چھوٹ جائے۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ خواہشات رکھتے ہوں گے کہ ہمیں کسی طریقے سے اللہ موت دے دے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے فتنے اور فساد پھیلیں گے کہ کوئی شخص قبر کو دیکھے گا اور کہے گا کاش یہ میری قبر ہوتی، میں دنیا میں نہ ہوتا۔ یہ دن آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، انسان کی فضیلت کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ رب العزت انسان کی فضیلت کو بتا رہے ہیں کہ یہ انسان اپنے خواہشات کو قربان کر کے میری عبادت کرے گا، یہ اپنا نیند قربان کر کے میرے لیے اٹھے گا، یہ مجھ سے مانگے گا، یہ روئے گا، مجھ سے ڈرے گا۔ یہ تمہیں نہیں پتہ، فرشتوں کو اللہ نے کہا قال انی اعلم، بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، فرشتوں وہ کچھ تم نہیں جانتے ہو، یعنی یہ لوگ کیا کیا کریں گے اور کیا کیا نہیں کریں گے وہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔